السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء سے پہلے جو ان کی قوم کی حالت تھی، اس کی چند جھلکیاں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں۔ انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا رب کے بندوں کو رب تک بلانا، اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی باتیں مانی وہ کامیاب رہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان پر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے عرب قبائل کے معاشرے کی جو حالت تھی، خاص کر عورتوں کے تعلق سے، تو عورت کا مقام ان کی نظر میں تھا ہی نہیں۔ عورت کی حیثیت ان کے نزدیک ایک کھلونے کی طرح تھی، کھلونا تھی۔ وہ کھلونا کیسا؟ خواہشات نفسانی کا کھلونا، شہوت پوری کرنے کا کھلونا۔ اس کے علاوہ
عرب کے مردوں نے عورت کو عزت و مقام دیا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک عورت پورے دن اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اس کے باوجود نہ کوئی قدر، نہ کوئی عزت، نہ کوئی منزل۔ ایک عورت جو پورے دن انتھک کوششوں کے ذریعے کچھ کما کے بھی لاتی تو وہ پورا مال شوہر ہڑپ لیتا تھا، بیوی کا اس میں کوئی حق نہیں تھا۔ اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کر لیتی تو عزت کی حقدار نہیں تھی، ایک کھلونے کی طرح اسے رکھا جاتا تھا، اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ ان عورتوں نے جب یہ معاملات، بے سلوکیاں، بے قدریاں، بے عزتی دیکھی تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہوگی کہ مولا ایسا تو ہم سے کون سا گناہ ہوا کہ اتنی محنت و مشقت کے باوجود ایک شوہر، ایک مرد عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، محبت کی نظر سے ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا۔ جب عورتوں کی بے عزتیاں، بے سلوکیاں، بے قدریاں بڑھتی رہی، اور عرب کا حال تو اس سے بھی 2 قدم اور آگے تھا کہ بعض قبائل، بعض معاشرے، بعض خاندان تو ایسے تھے جن کے ظلم، جبریت اور عورت کے ساتھ ظلم کا معاملہ یہ تھا، جب ان کے خاندان میں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کو ایک کوٹھری میں قید کر دیتے تھے، ایک جھوپڑی میں قید کر دیتے تھے۔ 1 سال تک اس کی مدت ہوتی تھی، کتنے؟ 1 سال تک۔ اور 1 سال تک صرف قید تک محدود نہ رہتے تھے بلکہ قید کے ساتھ اس کا کھانا، اس کا پینا الگ سے وہاں بھیج دیا جاتا تھا، اور 1 سال تک اس کے نہانے کا کوئی انتظام نہیں، اس کے نہانے کا کوئی انتظام نہیں۔ تو اسی بلک کے ساتھ، اسی تکلیف کے ساتھ، اسی مصیبت کے ساتھ بعض عورتیں تو اس کوٹھری میں، اندھیرے میں، جھوپڑی میں مر جایا کرتی تھی، اور اگر کوئی زندہ بھی رہ گئی 1 سال تک بغیر نہائے، کپڑے بدلے، تبدیل کیے، صرف کھانا اور پانی پہنچتا تھا، مگر اسے نہ کوئی دیکھ سکتا تھا، نہ وہ کسی کے آڑ سے گزر سکتی تھی۔ اتنی سخت پابندیاں، اگر گزر جاتی تو مارتے، اس کی بے عزتیاں کرتے، بازاروں میں اسے گھماتے اور مارا کرتے تھے، کوڑے لگاتے تھے۔ الغرض 1 سال تک اس کالی کوٹھری میں، اس جھوپڑی میں اسے پور دیا کرتے تھے، اور کرتے کیا تھے؟ کھانا پینا وہاں پہنچا دیتے، اور اگر کوئی مر جاتا تو اسے دفنا دیتے۔ اگر کوئی زندہ رہ گئی 1 سال کے بعد تو پھر ان کا معمول یہ تھا کہ جو اب جھوپڑی سے اگر اسے باہر نکالنا ہے تو اس پر اونٹ کی میگنیاں ڈالتے تھے، گوبر، اونٹ کا گوبر، میگنی ڈالا کرتے تھے، اور اونٹ کی میگنیاں ڈال کر لوگوں کو یہ ظاہر کرتے تھے، لوگوں سنو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، اور اس کو کسی جانور نجیس جو گوبر سے لت پت ہو اس کے ساتھ اس کے بدن کو ملا کر رگڑتے تھے تاکہ اس کے کپڑے اور گندے ہوں، اور اس گندے کپڑے کے ساتھ اس عورت کو بازار میں گھماتے تھے، بازار میں گھماتے تھے۔ کسے؟ بیوہ عورت کو، بیوہ عورت کو جو شوہر کی بنا کی تھی اسے بازار میں گھماتے تھے، اور بازار میں گھما کر لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، لوگوں سنو اس کی مدت اب ختم ہو چکی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک عورت کا کوئی وقار، کوئی مرتبہ، کوئی منزلت نہیں تھی، ایک کھلونا تھی۔ یہاں تک کہ جس طرح آج کے دور میں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا میراث کا حقدار ہو جاتا ہے، بیٹا ہڑپ لیتا ہے میراث کو، اس دور میں یہ تھا معاملہ کہ شوہر کے بعد شوہر کی بیوی یعنی ماں کا انتقال، ماں زندہ، باپ کے انتقال پر اس کی بیوی کو ذرہ برابر حق نہیں دیتے تھے بیٹے، اور حق نہ دینا ہے تو ایک الگ بات تھی، حق نہ دے کر خود ایک بیٹا اپنی ماں کو لونڈی بناتا تھا،
اپنی ماں کو لونڈی اور نوکرانی بناتا تھا اور یہ حق جتاتا کہ تو ہماری نوکرانی لونڈی ہے۔ الغرض ایک بیٹا اپنی ماں سے کام لیتا تھا اور اپنی ماں کو حصے میں سے ایک حصہ تک نہیں دیتا تھا، اور عورت کا حصہ نہ باپ کی جائیداد میں نہ بھائی کی جائیداد میں۔ الغرض عورت کا کوئی میراث، عورت کا کوئی حق کسی کی میراث میں نہیں تھا، ساری چیزیں صرف مرد اور گویا کے بچے اور بھتیجے بھانجے ہڑپ لیا کرتے تھے، عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور جہاں تک معاملہ بیٹیوں کا تھا تو بیٹی کے معاملے میں نہ کسی مفتی کا واقعہ نہ کسی عالم کا، یہ قول ہے قرآن پاک کا، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا کہ نبی پاک سے پہلے بیٹیوں کا حال یہ تھا، جب ان کے پاس، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کا، جب ان کے پاس کوئی یہ خوشخبری لے کے جاتا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، کیا کہتا؟ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کا منہ سیاہ ہو جاتا، مسودن کالا ہو جاتا، چہرہ کالا ہو جاتا۔ الغرض پھر قرآن نے دو وجہ بیان کی، شرمندہ ہو کے، شرمندگی کے ساتھ۔ دو طرح کے لوگ تھے، ایک تھے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے بچیاں زندہ درگور کر دیتے تھے، اور دوسرے وہ تھے کہ شرمندگی کے ساتھ پال لیا کرتے تھے، مگر شرمندہ ہو کر، شرمندہ ہو کر۔ الغرض جو شرم اور عار سے بچنا چاہتے تھے وہ اپنی بچیاں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ مگر اس دور میں بھی چند ایسے لوگ تھے جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت میں کئی بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچائی تھی۔ آپ نے کہا تھا کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا زندہ دفنانے جا رہا ہوں۔ کہا نہ دفناؤ، اس کی پوری کفالت میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ اس کے عوض انہیں اسلام دے دیا، اس کے عوض، اس نعمت کے عوض انہیں اسلام جیسی نعمت مل گئی۔ ایک اور صحابی رسول تھے، جب وہ اسلام لائے اور بیٹیوں کی فضیلت پر نبی پاک حدیث پاک بیان کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا حضور میرا دل پہلے سے نرم تھا اس معاملے میں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچائی ہے، ایک دو نہیں، کتنی؟ 360 بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچائی ہے یا رسول اللہ۔ کہا کیسے؟ کیا یا رسول اللہ 2 سال کی گابن اٹھنیاں، دو ایک نہیں، 2 گابن اٹھنیاں اور ایک اونٹ، یعنی کل ملا کے 3، ایک اونٹ 2 گابن اٹھنی، ایک باپ کو میں تحفے میں دیتا تھا، اس کے عوض بچی لے لیتا تھا، یہ لے مجھے یہ دے دے، کفالت میں کروں گا۔ پھر آپ نے کیا ارشاد کیا فرمایا صحابی نے؟ یا رسول اللہ 360 بچیاں بچائی ہے۔ کیا زمانہ جاہلیت میں بچائی تھی؟ اس وقت تو میں کفر کی حالت میں تھا، اب تو مسلمان ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے عطا کرے گا؟ تو نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا تھا اے صحابی رسول، اب اس سے بڑھ کر اجر کیا ہوگا کہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ رب نے تمہیں اسلام جیسی دولت نصیب فرما دی؟ اور کیسی انشاءاللہ اب بیٹی عورت کا مقام کیا ہے، یہ میرا یہ ٹاپک کل کا ہے، آج میں صرف ان کی قوم کی حالت بیان کروں گا۔ مگر ایک بات، دریائے دجلہ، عمر بن عاص مصر کے جب گورنر تھے، مصر کے گورنر تھے تو مصر میں ہوا کیا تھا؟ دریائے دجلہ میں یہ اس وقت تک جاری نہیں ہوتا تھا جب تک ایک عورت کو پیش نہ کیا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر بن عاص وہاں کے گورنر بنے تو عمر بن عاص سے چند لوگوں نے کہا عمر بن عاص سنو، آپ گورنر تو بن چکے مگر دریائے دجلہ کو ایک عورت گھیٹ کرنی پڑے گی، بھیٹ میں پہنچانی پڑے گی۔ بولے وہ کیا کہہ رہے تو؟ کہا وہ ایسے کہ ہر سال ہمارا معمول ہے، رسم ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کے باپ سے چھین کر اسے تیار کرتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتے ہیں، زیورات سے مزین کرتے ہیں اور پھر اس کو دریائے دجلہ میں دھکا لگا لیتے ہیں۔ تو کہا اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ کہ دریائے دجلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔
آج کل دریائے دجلہ کی روانیاں کم ہونے لگی ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس طرح کا معاملہ کریں. آپ نے فرمایا اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے. جب یہ لوگ ضد کرنے لگے آپ نے سختی سے منع کر دیا. آپ نے خط لکھا فاروق اعظم کو خط لکھا، تو فاروق اعظم نے خط کے ساتھ ایک اور قرہ بھیجا تھا، ایک اور کاغذ بھیجا تھا، اور خط میں لکھا تھا جس کاغذ کو میں نے خط کے ساتھ بھیجا ہے اس کاغذ کو، اس قرے کو دریا میں ڈال دینا، انشاءاللہ دریا جاری ہو جائے گا. دریا جاری ہو جائے گا. جب عمر بن عاص نے اسے کھولا اس قرے کو تو لکھا تھا اگر خود سے جاری ہو رہا ہے تو مت ہونا، تیری ضرورت نہیں ہے. خود سے بہہ رہا ہے تو پھر تیری ضرورت نہیں ہے. اگر رب قہار و جبار کی وجہ سے بہہ رہا ہے تو بہہ، میں تجھے رب کی پناہ دیتا ہوں، رب کی نام سے بہہ. الغرض اتنا قرآن ڈالنا تھا، وہ بہنے لگا. لوگ تعجب میں پڑ گئے، یار اسلام تو واقعی میں عورتوں کا مقام بتانے آیا ہے. الغرض زندہ بچیوں میں، عورتوں میں، بیواؤں میں، تمام عورتیں، تمام بیوائیں اور تمام بچیاں سسکیاں لے کر دعا کر رہی تھی کہ مولا اب حالات بڑے آگے سے آگے تک گزر چکے ہیں. آج اتنی منطق کوششوں کے باوجود عورت کا نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی مرتبہ ہے، بلکہ ایک جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بیواؤں کے ساتھ حیوانیت و جانوروں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے اور زندہ بچیوں کو دفنایا جا رہا ہے. الغرض ایک ماں کی گوشت سے شوہر چھین رہا ہے بیٹی کو، شوہر چھین رہا ہے. ایسے کئی واقعات ملیں گے آپ کو. ایک شوہر تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے وہاں بچی پیدا ہوئی ہے. ایک ماں نے اسے چھپا کر بڑی کی، اس نے اپنے شوہر سے چھپا کے رکھی. جب وہ کچھ بڑی ہو گئی کھیلنے لگی، دوڑتی صحن میں کھیل رہی تھی کہ باپ کی نظر اس پہ پڑ گئی. وہ ملک شام سے تجارت کر کے جب گھر پہ لوٹا، بیوی کو پتہ نہیں تھی کہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے. جب وہ اچانک آ گیا، اس نے دیکھا وہ لڑکی کون ہے. بیوی نے چھپایا، مگر آخرکار جب شوہر نے مارا تو بیوی نے بتایا یہ تیری بیٹی ہے. کہا تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. کہا ہاں میں نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا، یہ اپنی بیٹی ہے. مگر اس بدبخت نے کیا کیا، اس بیٹی کو تیار کیا. اسی وقت اس بدبخت نے اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کے بازار میں گھمانے کی نیت سے وہ لے کے گیا. مگر کہاں گیا؟ جنگلوں میں گیا. ایک باپ کو جب کانٹا چوب رہا تھا نا تو بیٹی باپ کو اشارہ کر رہی تھی، باپ والد بزرگوار آپ کو خون نکل رہا ہے. مگر باپ کو احساس تک نہیں تھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں، الغرض وہ ظالم و جابر باپ اپنی بیٹی کو لے کر جنگلوں سے گزر رہا. اس نے خود گڈھا کھودا. بیٹی بار بار پوچھ رہی ہے والد بزرگوار آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کرنے جا رہے ہو. مگر باپ، ظالم باپ، جابر باپ جواب تک نہیں دے رہا. الغرض اس نے کھڈا کھود دیا. جب کھڈا کھودا، ڈالنے کی کوشش کی، بیٹی سسکیاں لینے لگی. کہا والد صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھے ممی سے یہ کہہ کر لائے تھے کہ گھمانے لے جاؤں گا، یہ تو جنگل ہی جنگل ہے، بازار کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، گڈھا آپ کیوں کھود رہے ہو؟ مگر وہ ظالم باپ بول نہیں سکا، کہہ نہ سکا. الغرض اس نے کھڈا کھودا. اپنی چہیتی اور ماں کی جگر کے ٹکڑے کو اس ظالم باپ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس گڈھے میں ڈال دیا. مٹی ڈالنے لگا وہ باپ، وہ بچیاں سسکیاں لے کر، بس وہ منظر مجھے یاد آتا ہے اس واقعے کے بعد، سسکیاں لے کر اپنے باپ سے کہہ رہے تھے والد دفنا تو رہا ہے، اتنا تو بتا دے اس چھوٹی بچی کا ظلم کیا، میں نے کیا کون سا ظلم کیا؟ کیا دنیا میں ہمیں رہنے کا حق نہیں ہے؟ جب آدھے جسم تک مٹی آ گئی تو اس بچی نے ہاتھ اٹھا کر عرش کے گنگوروں سے ٹکرائی تھی اس کی دعا، اور ہاتھ اٹھا کر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس نے کہا تھا مولا اب ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسا رحمت للعالمین بھیج دے جو آ کر عورت کو رحمت بنا دے. پھر آواز آئی عرش کے گنگوروں سے بیٹیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قریب ہے وہ وقت کہ 12 ربیع الاول کے دن آمینہ کے بطن سے ایسا نورانی
چمکتا دمکتا چہرے والضحیٰ والا ایسا بیٹا عطا کریں گے کہ جس کے آنے کی برکت سے لوگ عورت کا مقام بھی جانیں گے کہ عورت بحیثیت ماں اس کا مقام کیا ہے، عورت بحیثیت بیوی اس کا مقام کیا ہے، عورت بحیثیت بہن اس کا مقام کیا ہے، عورت بحیثیت بیٹی اس کا مقام کیا ہے۔ اسلام نے حیثیتوں کے ساتھ سب کے مقام بتا کر دنیا کو بتلا دیا۔ اگر عورت کو آج یہ مقام حاصل ہے تو صرف اسلام کی بنیاد پر حاصل ہے، ورنہ زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ آج شادیوں میں، شادیوں کے موقع پر ایک باپ، ماں، بھائی، بہن بیٹی کی جدائی کے وقت سینے لگا کر روتے ہیں۔ منظر تو آج بھی سب کے گھر میں روتے ہیں نا۔ اس رونے پر ایک مرتبہ تنہائی میں رات کے وقت جب بیٹی چلی جائے، ودا ہو جائے نا، رات کو اگر کچھ ہوش آ جائے آپ کو کام سے فارغ ہو کر، اتنا سوچنا یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے بیٹی کی وداعی کے وقت گرے، اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ کون ہے؟ ایک بھائی جو بہن کی جدائی پر رویا، اس کی وجہ کیا؟ ایک بہن جو بہن کی جدائی پر رو رہی ہے، اس کی وجہ کیا؟ ایک باپ جو بیٹی کو سینے سے لگا کر رو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ یہی تو انسان تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو گے تو پھر وہی وجہ سامنے آئے گی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے، جنہوں نے بیٹیوں کو رحمت بنایا، جنہوں نے بیٹیوں کو رحمت بنایا اور دنیا کو پیغام دیا، بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ اور بیٹی اتنی بڑی رحمت ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، اچھے نام رکھ دیے، اچھی جگہ نکاح کر دیے، میں اسے جنت کا وعدہ دیتا ہوں، میں اسے جنت کا وعدہ تو کہا حضور کسی کے پاس 2 تو کہا 2 بھی، کہا 1 ہو تو کہا ہے 1 بھی، اگر 1 کی بھی کفالت کر دی، صحیح جگہ نکاح کر دیا، میں اس کے جنت کا وعدہ دیتا ہوں، میں اسے جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ یہ صرف اسلام کی خاصیت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو محبت دلوں میں داخل فرما دی، شیر و شکر بنا دیے سب کو۔ قرآن کی آیت رحماء بینہما، آپس میں رحیم ہے۔ انشاءاللہ کس طرح رحیم ہوئے یہ سارے واقعات میرے کل ہے کہ اسلام آنے کے بعد پھر انسانی زندگی کے حالات کیسے ہوئے، مگر چند وہ باتیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سے پہلے جو قوم تھی، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قوم کو بڑا سمجھایا، بنی اسرائیل بڑی تبلیغ کی، تو ان میں سے چند لوگوں نے کیا کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیں میں جتنے واقعات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ قرآنی مفہوم ہے اور قرآنی آیتوں کی تفسیر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ دادا نانا نانی کا یہ قصہ ہے یا کسی نے بیان کیا ہوگا، یہ قصہ کہانیاں نہیں، یہ قرآن سے متصل باتیں۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے چند لوگوں نے کہا حضور آپ آسمان سے کھانا منگوائیں، ہمارے لیے آسمان سے کھانا ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کبھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے کہا اگر تم اس وجہ سے ایمان لا رہے ہو یا اس وجہ سے مومن بن رہے ہو کہ تم کھانا کھاؤ، تو پھر ایسے مومنوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں حضور، ہم آپ کے پاس ایک ایسی چیز منگوا رہے ہیں کہ اگر آپ نے آسمان سے رب کی نشانی کو منگوا لیا وہ آ گئی تو ہمیں یقین ہو جائے گا، جب ہمیں یقین ہو جائے گا تو ہم اس ایمان پر گواہ بن جائیں گے۔ ہم شک و شبہات کی بنیاد پر شیر و شکم ہونے کے لیے نہیں منگوا رہے، ہم اس لیے منگوا رہے ہیں تاکہ جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان لے آئے یہ چیز دیکھ کر۔ جب آپ نے ان کا یہ مقصد سنا تو آپ نے رب سے دعا کی، یہ قرآن میں موجود ہے، اے میرے پروردگار تو آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ کیا فرمایا؟ اے میرے پروردگار تو آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اگر تو آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے گا نا تو ہم اس دن کو عید کا دن منائیں گے، ہمارے اگلوں میں اور پچھلوں میں بھی اس دن کو ہم کیا کریں گے؟ عید کا دن منا لیں گے، اور وہ تیری نشانی ہوگی، تیرا رزق ہوگا، اور بے شک تو رزق دینے میں بڑا اعلیٰ شخص ہے۔ الغرض جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا مولا ایک دسترخوان بھیج دے، تو پھر رب نے حضرت عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ سن،
بیچ تو رہا ہوں دسترخوان، مگر اگر اس کے بعد بنی اسرائیل نے کفر ہی پر قائم رہے تو ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین نے دیکھا نہ ہوگا، ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین میں یعنی دنیا میں کسی نے ایسا عذاب دیکھا نہیں ہوگا۔ اگر اس شرط پر آسمان سے دسترخوان آیا، فرشتے دسترخوان لے کر آئے، آپ صرف سوچیں کہ قوم کتنی بدبخت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام کے کہنے پر انہوں نے جب کہا کہ آپ منگوائیے، آپ نے منگوا بھی لیا کھانے کا، اور جب کھانا آ گیا ایمان کوئی نہیں لا، کھانا آ گیا ایمان سے پھر گئے، کھانا آ گیا نبی کے مخالف ہو گئے۔ آج کچھ لوگ عیسیٰ کے آقا کے مخالف ہیں، وہ اپنی قبر و آخرت کے انجام کو جان لے، قبر و آخرت کے انجام کو جان لے، پہچان لے ان واقعے سے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یہ واقعات عبرت ہے، نصیحت عقل مندوں کے لیے۔ اگر عقل رکھتے ہو تو پھر نصیحت بھی حاصل کرو، صرف دنیاوی طور پر عقل مند نہ بنو، ان میں بھی اپنی عقل لگاؤ، اپنا ہوش لگاؤ، اپنا دماغ لگاؤ، کہ جس طرح پچھلے لوگ انبیاء کرام کی مخالفت عذاب میں مبتلا ہوئے، اگر آج تم تاجدار انبیاء کی مخالفت کر رہے ہو تو ایک دن عذاب تمہیں بھی پکڑے گا، ایک دن عذاب تمہیں بھی پکڑے گا۔ کیا ہوا؟ دسترخوان آیا، فرشتے لے کر آئے، اس دسترخوان میں کیا تھا؟ 7 مچھلیاں 7 روٹی، 7 مچھلیاں 7 روٹی، ایک روایت میں روٹی اور گوشت کا پورا تھال آیا، ایک روایت میں کہ پوری تلی ہوئی مچھلی آئی جس میں ایک کانٹا تک نہیں تھا، آگے پیچھے سبزیاں ہی سبزیاں تھیں، اور اس کے بغل میں 5 روٹیاں تھیں، اور مچھلی کا عالم یہ تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے سر پر نمک تھا، اور اس کی پشت یعنی اس کی پوچھ پر آخری حصے پر روغن ٹپکتا تھا، تیل، روغن زیتون کا تیل ٹپک رہا تھا، اور درمیان میں قسم قسم کی جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی سبزیاں موجود تھی۔ 5 روٹیاں تھیں، ایک پر زیتون لگا تھا، ایک پر گھی لگا تھا، ایک پر مد لگا تھا، ایک پر گویا کہ پنیر لگا تھا، علماء فرماتے مختلف قسم کی روٹیاں تھیں، ایک پر گوشت کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ یہ تھال جب آیا، کھانا رکھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ اے میری قوم سنو، اس سے شکم شیر ہو کر کھاؤ، شکم شیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کے کھاؤ، ایمان لے آؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، پکے مومن بن جاؤ، رب کی عبادت کرنا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ اس کا ذخیرہ نہ کرنا، اس کو بچا کے نہ رکھنا، اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا، یہ نشانی ہے۔ تو آپ ہی کے حواریوں میں شمعون نامی وہ حواری جو تمام حواریوں کا سردار تھا، حضرت شمعون، انہوں نے کہا تھا اے عیسیٰ، یہ کھانا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے؟ یہ کھانا دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ کھانا نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا، یہ کھانا رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایجاد کر کے تمہیں دیا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ایجاد کر کے ڈائریکٹ تمہیں دیا ہوا ہے، کھاؤ اسے، مگر اس کا ذخیرہ نہ کرنا، بچا کے نہ رکھنا، اس کھانے کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ اس بدبخت قوم نے اتنا سننے کے باوجود اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ سوچنے لگے یار اگر کل تھال نہ آیا تو اس لیے چھپا کے رکھ دو۔ تو بعض لوگ توڑ کے لے گئے، کسی نے اپنے گھر میں رکھا، کسی نے اپنے پاس رکھا، کسی نے چھپا کے کپڑے میں رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع کرتے رہے، رکے نہیں، بار بار آپ کہتے رہے کہ مت بچاؤ، اسے بچا کر نہ رکھو، اس کھانے کے ساتھ خیانت نہ کرو، مگر وہ لوگوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی اور اپنے نبی کی بات نہ مانی۔ اس کا انجام کیا ہوا آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن میں لفظ موجود ہے، جب بات نہ مانی تو رات میں تو انسان بن کر سوئے تھے، جب صبح اٹھے تو سارے کے سارے خنزیر و بندر بن چکے تھے، سارے کے سارے خنزیر و بندر بن چکے تھے۔ الغرض علماء فرماتے ہیں کہ اتنے بدبخت کہ نبی پاک کی اتنی نافرمانی کے باوجود
اور نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب دیا کہ رات کو تو انسان بن کر سوئے، صبح میں خنزیر و بندر بن گئے۔ اے نبی پاک کے امتیوں، تم بھی اپنے آپ پر غور کرو کہ دن میں ہم کتنی مرتبہ نبی پاک کی شریعت کو پسے پش ڈال رہے ہیں، کتنی مرتبہ۔ ڈاریا کون منوا رہا ہے؟ نبی پاک کے گستاخوں کے ساتھ کون بیٹھ رہا ہے؟ نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ گلے کون لگ رہا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہو تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ماننے والے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی، ان واقعات پر قرآن پڑھ کے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر، اس کی تفسیر پڑھ کے غور کر لینا اور سوچنا کہ ایک مخالفت نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ آج ہم اتنی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارا حال کیا بنے گا؟ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں نہ اپنی قبر کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ جس قوم کے لیے بھیجے گئے تھے نا، حضرت لوط علیہ السلام ملک شام میں تھے، فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، آپ کو ملک شام بھیجا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ملک شام آئے تو جس شہر میں آپ رہ رہے تھے نا، وہ شہر جو تھا بڑا خوشگوار شہر تھا، کھیتی باڑی، بگیچے، باغات، پھل فروٹ، یعنی یہ سمجھیے کہ فراوانی تھی، خوشحالی تھی، قحط سالی کا تصور تک نہیں تھا، یعنی بالکل سب امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر حال یہ تھا کہ ٹھنڈا شہر تھا، باغات والا شہر تھا، درختوں والا شہر تھا، ہریالا شہر تھا۔ لوگ اس کی زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، گھومنے کی نیت سے جاتے تھے تو ان کے مہمان بنتے تھے، اس گاؤں کے مہمان بنتے تھے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب یہ لوگ مہمان بنتے تھے نا تو گاؤں والے مہمانوں سے چڑھنے لگے، اتنے زیادہ مہمان آتے تھے کہ وہ مہمانوں سے چڑھنے لگے، یار اتنے مہمان آتے ہیں، ہم ان کو روزانہ کھانا کھلائیں، وہ چڑھنے لگے۔ تو ابلیس، شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آیا ان کے گھروں میں، اور آ کر بڑے لوگوں کو، گاؤں کے جو بڑے لوگ تھے ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگ تھک گئے ہو نا مہمان سے۔ شیطان نے کہا، تو سب نے کہا ہاں یار، روزانہ کوئی نہ کوئی آتا ہے، کھا کے چلا جاتا ہے، ہم مہمانوں سے تھک چکے ہیں۔ تو شیطان نے کیا کہا، میں ایک مشورہ دوں تمہیں، کہا دے، کہ مہمان تمہارے وہاں آنا بند ہو جائیں گے۔ شیطان نے کہا مہمان آنا بند ہو جائیں گے، تو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا دے کون سا مشورہ ہے۔ تو شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کیا کہا پتہ ہے، جو بھی مہمان تمہارے گھر آئے نا اس کے ساتھ بدفعلی شروع کر دو، معاذ اللہ۔ کیا کرو؟ بدفعلی، جس کو قرآن نے لواطت سے استعمال کیا، لوتی فعل، یعنی مرد کا مرد سے شہوت کرنا، مرد کا مرد سے شہوت کرنا، لوتی فعل شروع کر دو، آپ بدفعلی شروع کر دو۔ جب یہ شیطان نے مشورہ دیا اور پہلے ہی دن، دوسرے ہی دن شیطان خود ایک چھوٹا بچہ بن کر، خوبصورت مرد بن کر ان کے گاؤں کا مہمان بنا شیطان، اور جس گھر میں رکا انہوں نے بدفعلی کی، اس نے کرنے دی، دوسرے گھر میں گیا اس نے بھی کرنے دی۔ تو اس شیطان نے سب کو عادت ڈال دی بدفعلی کی۔ یہی بات حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ چلی کہ یہ مہمانوں کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا، ایک قوم رک جاؤ، غلط فعل کر رہے ہو، قرآن کے لفظ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا میں آیا ہوں تمہیں ایک رب کی طرف بلانے کے لیے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ تم بجائے عورتوں کے مردوں کی طرف شہوت پوری کرتے، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف بھاگتے ہو، یہ لفظ تھے آپ کے، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف بھاگتے ہو۔ میں تمہیں ایک رب کی طرف بلا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، ڈر جاؤ۔ مگر ان کی قوم مانی نہیں، اتنی بدبخت قوم تھی، نہ مانی۔ الغرض وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرتی رہی۔ اچانک ایک دن آیا، حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو لے کر، وہ بھی انسانی شکل میں، بچے بن کر، خوبصورت بچے بن کر، جبریل علیہ السلام اور چند فرشتے آپ کے گھر، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بنے۔ جب آپ کے گھر میں مہمان بنے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کھانا کھلایا، سب کھلایا۔ کھلانے کے بعد ہوا یہ کہ آپ کو ڈر تھا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ چند گاؤں کے بدفعل لوگ
اور بدفعلی کرنے والے عیاش لوگ میرے گھر کا محاصرہ کر لیں گے اور میرے گھر کے ان مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی و بدفعلی کریں گے۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ ڈر ہوا بھی، اور جیسے ہی ڈرنے لگے حضرت لوط علیہ السلام، قریب تھا کہ وہ چند لوگوں کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے، وہ آئے بھاگ کر لوطی فعل کرنے کے لیے، بد فعلی کرنے کے لیے۔ جب آپ کے گھر کے قریب پہنچ گئے، آپ نے اپنی چھت سے چہرہ نکالا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، روکا، مگر ان کا جواب یہ تھا جو قرآن میں بھی اندر موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم اپنا شہر پاک کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے، ان مہمانوں سے اپنا شہر پاک کرنا چاہتے ہیں۔ الغرض حضرت لوط علیہ السلام جب نصیحت کر چکے، وہ اپنا جواب دے چکے، تو جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، اے اللہ کے نبی، گھبراؤ نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ آپ نے جب سنا تو کہا، کس گھر سے آئے ہو؟ کہا، ہم آئے ہیں اس بستی پر عذاب دینے کے لیے، لہٰذا صبح ہوتے ہوتے آپ کے ماننے والے، ہاں یہ جملہ سب میں پڑھو گے، ماننے والے، ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے، ہاں یہی انشاءاللہ کام آنے والا ہے، ہم رسول اللہ کے، ہاں انشاءاللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے ماننے والے، آپ کے گھر والوں کو صبح سے پہلے اس بستی سے جلدی نکلو، آپ یہاں سے۔ فوراً آپ اٹھے، آپ نے بلا لیا، مگر ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی جبریل علیہ السلام نے، اے لوط، اے اللہ کے نبی، سنو، جب بستی پر عذاب ہونے لگے پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اور اپنے ساتھیوں، اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دینا پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، چلتے رہیں۔ الغرض آپ اپنے ماننے والے، بیوی بچوں کو لے کر بھاگے۔ جب آگے بڑھنے لگے، یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں میں انگلی کے اشارے سے پوری بستی اپنے پر کے اوپر لے لی، اپنے پر پہ لے لی، اور پر پہ لینے کے بعد اڑے، اس بستی کو لے کر اڑ کر کیا کیا؟ پورا پر الٹا کر دیا، پوری بستی کو الٹا کر۔ آپ شب زن بنائیں، چند لمحات کے لیے سوچیں، پوری مسجد اگر اٹھا لی جائے، الٹی کر کے زمین میں ٹھسا دی جائے، کیا حال بنے گا؟ یہاں تک نہیں ہوا، پورا گاؤں اٹھا لیا گیا، اٹھا کے کئی منزل تک اڑ کر پھر الٹا کر دیا، الٹا کر کے وہاں سے ان کو پٹکا زمین پہ، اور پٹک کے پھر کیا ہوا؟ پھر چند لمحات کے بعد پتھر، کنکروں کی بارش ہوئی، جو ان کے سروں پہ لگ کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، جن کو ان لوطی فعل کرنے والے بدفعلوں کے ساتھ کچھ محبت تھی، آپ نے اسے بھی روکا تھا، آپ نے منع کیا پیچھے مت مڑ کے دیکھنا، مگر آپ کی ایک بیوی عائلہ نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، آپ کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، ایک پتھر گاؤں سے اڑ کر اس کو بھی لگا وہ بھی وہاں مر گئی، اسے بھی لگا وہ بھی وہاں مر گئی، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا مڑ کے مت دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور اس انداز سے برباد ہوئی کہ لوطی فعل آج لواطت، شہوات، زینا کیا اس امت میں عام نہیں؟ موبائلوں کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اگر ایک نوجوان بچہ اپنا وقت موبائلوں میں گزار رہا ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی پڑھ لینا کہ آپ جن تصویروں کو دیکھ رہے ہو اپنی شہوات کو بھڑکا رہے ہو، اور جس کی دنیا پر آپ مشزنی کر رہے ہو، تو ایک مرتبہ نبی پاک کا فرمان بھی پڑھ لینا کہ مشزنی کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے منی کو ضائع کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت، عظیم مادہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، جسے ہم منی کہتے ہیں، جس نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آج نوجوان طبقہ اس منی کی اہمیت کو بھولا ہوا ہے، جس کی وجہ یہ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مردوں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ موبائل کے نتیجے اور موبائل کی غلط تصویروں نے، موبائل کی شہوانی تصویروں نے، اور موبائل کی فلموں نے، موبائل کی ننگی فلموں نے ہماری نوجوانوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ شادی کے بعد ہر ایک حکیموں سے دوا لیتا نظر آ رہا ہے۔ سچی بات کر رہا ہوں
بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ آج ان کے پاس بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور شادی کے بعد ایک نوجوان کا اس فکر میں گمنا کہ میں کیا کروں، کس سے کہوں، ماں سے کہوں، باپ سے کہوں، حکیم سے بات کروں، میں تو کمزور ہو چکا ہوں، اور کئی ایسی شکایتوں کی بنیاد پر طلاق تک ہوئی ہے، طلاق تک ہوئی، اس پر میں نہیں، سارے کے سارے گواہ بھی ہیں، سب ذمہ دار جانتے بھی ہیں کہ کئی طلاقیں ہمارے معاشرے میں نامرد کی بنیاد پر ہوئی ہے، کئی طلاقیں ہمارے معاشرے میں اس کمزوری کی بنیاد پر ہوئی ہے، مگر میں ان بچوں کے سرپرست، ان کے والد سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اپنے بچوں کا موبائل چیک کریں، وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا، اگر اسی میں آپ پڑے رہے، یہ کوئی نہیں بولا ہوگا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی کمزوری ہے اس بات پر، ہے نا، ایک بچی ہو، خاص کر عورتوں کو سنبھالیں، بچیوں کو، کیونکہ بچیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد سے زیادہ اس خواہشات نفسانی کا مادہ دیا ہوا ہے، خواہشات نفسانی کا مادہ دیا ہوا ہے، لہٰذا ایک باپ کی ذمہ داری ہے، تنہا جب بیٹی ہوش مند ہو جائے اسے کبھی بھی اکیلے میں موبائل نہ دے، چار دیواری میں بیٹی کو موبائل نہ دے، تربیت ابھی سے بنا لیں، ورنہ یاد رکھ لے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور لوتی فعل، بد فعلی، بد کرداری آپ دنیا کے سامنے بیان کریں، انشاءاللہ میں اس کا ایک واقعہ آج سرسری طور پر بیان کر رہا ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی اچھائیوں میں تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے گئے تو عیسائیوں نے کہا یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ کسی سے ڈرتے نہیں، ان کو کمزوری کا ایک ہی طریقہ ہے، بولے کیا، بولے ایک کام کرو، انہیں بلاؤ، اپنے دربار میں بلاؤ، ان سے کہو آپ صرف ہمارے ایک چکر ہمارے پورے محل کا لگا لیں، یہاں سے چلے جائیں، لگا کر چلے جائیں، ہم آپ کو دیکھ لیں کہ مسلمان ہوتے کیسے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، آپ نے چند صحابہ کو لیا، عیسائی درباریوں سے گزرنے لگے تو عیسائیوں نے کیا کیا تھا، پہلے ہی سے خوبصورت مزین، زیورات سے مزین عورتوں کو تیار کر کے بازاروں میں کھڑا رکھا تھا، بازاروں میں کھڑا رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جب پڑی عورتوں پر تو آپ نے یغض من ابصارہم، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی تھی، اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ جب سارے مسلمانوں نے اپنے سر جھکا لیے، اتنے جھکائے کہ کجاووں سے لڑنے لگے، کجاووں سے اڑنے لگے، گویا کہ ان کے سر ٹکرا رہے تھے گھوڑوں سے، ان اونٹوں کے کجاووں سے۔ یہ عیسائی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب عیسائیوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ایک عیسائی جو پادری بڑا تھا اس نے ایک جملہ یہ کہا تھا، جب مسلمانوں کے سپہ سالار، ان کے ماننے والے، اسلام کو قبول کرنے والوں کا یہ عالم ہے تو بانی اسلام محمد عربی کا عالم کیا ہوگا۔ اس انداز سے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، سب نے اسلام قبول کر دیا۔ اور یاد رکھنا عورتوں کا چک، یہ شہوانی چکر، یہ شہوت، یہ سیکس بہت بری بلا ہے، اگر یہ چیز معاشرے میں پھیل گئی موبائلوں کے ذریعے تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بلعم بن باورا، یہ بلعم بن باورا یہ کون تھا؟ بلعم بن باورا اپنے وقت کا مستجاب الدعوات تھا، مستجاب الدعوات تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین پر جہاد کرنے کے لیے نکلے تو ان کی قوم کے کچھ لوگ دوڑے کس کے پاس؟ بلعم بن باورا کے پاس، اور بلعم بن باورا سے کہنے لگے باورا سن، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکل چکے ہیں ہماری جہاد کے لیے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے، بد دعا کر دے۔ بلعم بن باورا نے کہا پاگل ہو چکے ہو، عقل مر چکی ہے تمہاری، تم کس کے لیے بد دعا کا حکم دے رہے ہو؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اور بلعم بن باورا اتنا بڑا مستجاب الدعوات تھا، اگر جہاں بیٹھ کے دعا کر دے نا فوراً دعا قبول ہوتی تھی، اتنا عبادت گزار تھا۔ 12,000 دوات و قلم اس کے اسٹوڈنٹوں کی اس کے محل کے اندر پڑے رہتے تھے، 12,000 دوات، اتنے اسٹوڈنٹ اس کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ الغرض بلعم بن باورا نے ایک بات نہ مانی ان کی کہ میں کبھی بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے بارے میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ الغرض قوم نے تحائف دی، مال دیا، لالچ دی، اے بلعم بن باورا اب تو بد دعا کر دی، اتنا مال دے رہے ہیں۔ بلعم بن باورا نے جب مال دیکھا، بڑا مختصر میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، جب مال، لالچ، ہرس دیکھ لی، وہ راضی ہو گیا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلعم بن باورا کہاں چڑھا؟ پہاڑ پر۔
पहाड़ पर आया, रास्ते में गधा मिला, खच्चर। खच्चर ने बलम बिन बाउरा से कहा, बलम सारी इबादत रायगा हो जाएगी, लौट जा, क्या करने जा रहा है, मत कर बद्दुआ। एक खच्चर जानवर बोल रहा है एक नबी के बारे में, मत कर उनके लिए बद्दुआ, तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मगर बलम बिन बाउरा की नज़रों में वो माल था, वो मता था, वो सामान था, वो हिर्स थी, वो लालच थी, वो भागा पहाड़ों पर बद्दुआ करने लगा। जब वो बद्दुआ करने लगा, नाम हज़रत मूसा का ले रहा है, नाम उसी का और उसकी कौम का निकल रहा है। वो तज्जुब में कौम ने उसे कहा, ए बलम बिन बाउरा, हमने तुझे माल इसलिए नहीं दिया कि तू मूसा अलैहिस्सलाम, तू खुद अपने बारे में बद्दुआ करे, हमने माल इसलिए दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ कर। वो कहने लगा, मैं बोलता कुछ और हूँ, निकलता कुछ और है, मैं करूँ तो क्या करूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, निकल कुछ और रहा है। दूसरी मर्तबा की, फिर भी वही नाम निकला। जब तीसरी मर्तबा करने गए तो कुत्ते की तरह ज़बान बाहर आ गई। क्या लफ्ज़ है? कुत्ते की तरह। अब आप मुझे बताएं, जिन कुत्तों ने नबी पाक पर भोंका है, उनकी ज़बान कैसे कुत्तों की तरह बनेगी? हाँ, जो मूसा के आका पर भोंके हैं ना, वो तो कुत्तों से भी बदतर उनकी कब्रों की हालत होने वाली है। हाँ, बस एक बात और कह रहा हूँ, ये मीलाद का सदका अजाब नहीं आ रहा है। रब ने कहा है ना, महबूब हम उस कौम पर कैसे अजाब भेजे जिसमें आप मौजूद हैं, वरना हम बंदर बना देते, सेकंड लगता, हिंजीर बना देते, सेकंड लगता, मगर न बनाकर हम आजमाना चाहते हैं, देखते महबूब का बनता कौन है। और रही बात कब्र आखिरत की, तो फिर आना ही है। कहा है ना मौलाना हसन रज़ा ख़ान ने कि फ़कत इतना सबब था इनेक़ाद बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब था इनेक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अलगरास बलम बिन बाउरा कुत्ते की तरह ज़बान लटक गई। मगर हुआ क्या पता है? असहाबे कहफ़ का जो कुत्ता था ना, एक असहाबे कहफ़ का कुत्ता था, उस कुत्ते के बारे में कि वो जन्नती है। वो चंद जानवर ऐसे हैं जो जन्नती है, जिसमें से असहाबे कहफ़ का कुत्ता। तो लोगों ने कहा कि जानवर तो जन्नत में होंगे नहीं, फिर ये जब जानवर जो है, जो आपने शुमार करवाए उलमा ने, ये जन्नती, नबी पाक का खच्चर जन्नती, नबी पाक का घोड़ा जन्नती, ये सब जन्नत में जाएंगे कैसे? उलमा ने कहा इंसानी शक्ल में जाएंगे। जैसे असहाबे कहफ़ का कुत्ता बलम बिन बाउरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा, मगर बलम बिन बाउरा जहन्नम में जाएगा। बलम बिन बाउरा जहन्नम में जाएगा और उसकी शक्ल में कुत्ता जन्नत में जाएगा। तो पता चला अल्लाह वालों की सोबत जन्नती बना देती है, अल्लाह वालों की सोबत जन्नती बना देती है। फिर क्या हुआ? असल मकसद जो मेरे वाक़िया का था वो ये था, जिस पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, वो ये था, जब बलम बिन बाउरा की ज़बान कुत्ते की तरह लटक के आ गई, कौम भागी कौम। और कौम ने मशवरा किया, सुनो अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कहा क्यों? कहा वो बलम बिन बाउरा की ज़बान तो कुत्ते की तरह हो गई, अब वो तो करीब आज 40,000 का लश्कर है हज़रत मूसा के पास, हमारा कुछ नहीं आएगा। और हमने सुन रखा है कि उस लश्कर में फ़रिश्ते भी मौजूद हैं, फ़रिश्ते भी मौजूद है। कौम जब्बारीन ने आपस में बात की, हमें कोई नहीं बचा सकता। मगर उस कौम जब्बारीन का एक सरदार था, उसने कहा हाँ मुझे पता है उस लश्कर को तितर बितर कैसे करना। कहा कैसे? कहा करना कुछ नहीं है, अभी मुझे बताओ उनके खेमे कहाँ हैं। कहा फला जगह लगे। कहा तुम में कोई ऐसा है जो मशहूर खूबसूरत हसीन और जमील लड़कियां मेरे पास मुहैया कर दे? जब कौम जब्बारीन के सरदार ने कहा तो लोगों ने कहा हाँ कर सकते हैं। कहा लड़कियां लेकर आओ, जवान लड़कियां मुज़य्यन करके, हसीन जमील खूबसूरत लड़कियां उसके पास लाई गई। उन लड़कियों को उस बदबख्त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में छोड़ दिया। ये लड़कियां खेमों में घुस गई। चंद वो लोग थे जो भागकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम क्या इजाज़त है, हम इनसे मुबाशरत कर सकते हैं, जीमा कर सकते हैं? आपने मना किया कि बग़ैर निकाह के ये हरकत करना हराम है, बग़ैर निकाह के ये हरकत करना हराम है। आपने सख्त लफ्ज़ों में ताकीद की। मगर चंद लोग रुक गए, चंद लोगों ने ज़िना कर लिया। जब चंद लोगों ने इन औरतों से ज़िना कर दिया तो बेबरकती हुई कि उस जमात से फरिश्ते चले गए, जमात तितर बितर हो गई, बिखर गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर रोए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर रोए, पूरी कौम मुंतशिर हो गई और कौम जब्बारीन खुश हो गई। ए कौम मुस्लिम, ए नबी पाक के उम्मतियों,
آج محلے میں, گھر کے اندر, بازاروں میں سکون تلاشتے ہو, سکون نہیں مل رہا. اس کی وجہ یہ کہ موبائلوں میں ہم گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج گھروں سے جو سکون کی برکتیں اٹھی ہے, امن و چین کی برکتیں اٹھی ہے, گھر جو جھگڑوں کا آماجگاہ بن چکا ہے, لڑائیوں کا اڈا بن چکا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بے برکتی گھس چکی ہے, برکت ہمارے گھروں سے ختم ہو چکی ہے. بند کریں موبائلوں میں ایسی تصاویر, بند کر اپنے موبائلوں میں ایسی چیزیں جس سے گھر کی برکتیں اٹھتی ہو. اپنی آنکھوں میں حیا لائیں, ورنہ یاد رکھے جو آنکھ بے حیائی کی عادی ہو جائے وہ قرآن دیکھنے کے لائق نہیں رہتی ہے, وہ قرآن پڑھنے کے لائق نہیں رہتی ہے. آج جو اتنے سال ہو چکے ہم نے قرآن نہیں اٹھایا, قرآن دیکھا تک نہیں, قرآن پڑھا نہیں, یہ بے حیائی کی برکت ہے. یہ بے حیائی کی اپنی آنکھوں کو موبائل سے چلمات کے لیے دور کریں, قرآن پکڑیں چاکہ حیا ہے. اس قرآن کی برکتیں اور قرآن دیکھنے کی برکتیں جب آنکھ میں جائے گی تو اس آنکھوں سے جو روشنی نکلے گی اس سے مقام پتہ چلے گا والد بزرگوار کا, اس سے مقام پتہ چلے گا ایک ماں کا. آج جو محبتیں اٹھتی چلی جا رہی ہے یہ بے حیائی کی وجہ سے. اگر حسن دیکھنا ہی ہے تو اپنی بیوی کا دیکھو, اگر تاریکی دیکھنی ہے, اگر حسن کے سارے جمال دیکھنے ہی ہیں تو اپنے گھر میں دیکھو. اور اگر باہر کا حسن دیکھ لیا اور گھر میں آپ نے کھٹا پن لا دیا, وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج طلاق کے مسائل, آج گھر میں جھگڑے کے مسائل, بیوی گھر بیٹھی ہے, شادی کب سے ہوئی 1 سال ہوا ہے مگر بیوی گھر ہے. شادی کے کتنے سال ہوئے 5 سال ہو گئے, بچہ نہیں ہے, آپ بھاگتے پھر رہے ہو. یہ نوجوانوں کی شکایتیں اور یہ ساری شکایتیں آج کل جو آ رہی ہے اس کی وجہ خود ہمارے ہاتھ ہے, اس کی وجہ خود ہمارے گھر کے عمل ہے, اس کی وجہ خود ہم ہیں, مگر ہم اس وجہ کو دوسری جگہ تلاش رہے ہیں. خود ہم ہیں, ہم ہی نے اپنے آپ کو بگاڑا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے مگر ایک شرط ہے, ایک شرط ہے. یہ پہاڑ جو دکھ رہا ہے نا, اس پہاڑ کو چیر کر آپ ایک اونٹنی نکالیں, مگر اونٹنی گابن ہونی چاہیے, اور ایسی گابن ہو کہ جیسے ہی پہاڑ پھٹے اونٹنی نکلے باہر آ کر بچہ آ جنے. اور پھر اونٹنی کا کلر کیسا ہو یہ بھی بتایا, اور اونٹنی کیسی ہو یہ بھی بتایا. آپ نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا آپ بتائیے تبھی ہم آپ کو نبی مانیں گے, تبھی ہم آپ کو نبی مانیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے رب سے کہا مولا یہ تو عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں مجھ سے. کہا اے صالح حکم دے نکل آئے گی. حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کو اشارہ کیا, قوم کیسی ہوتی ہے, یہ قوم کے حالات ہے. آج کل لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ لوگ فلاں امام کو گالی دے رہا. میں نے کہا تعجب کی بات ہی نہیں ہے, اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ کام کر چکے ہیں ایسا, ہے نا, بڑے بڑے لوگ کام کر چکے ہیں ایسا. آج انہی کے پوتے نواز سے بولیں تو زیادہ تعجب خیز بات نہیں ہے. الغرض حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا, پہاڑ پھٹا, اونٹنی باہر آئی. اونٹنی تھی گابن, فربا تھی, موٹی تھی, جیسی کہا تھا ایسی نکلی. آتے ہی بچہ جنا, جیسی بچہ ہوا تو ماں اور بیٹا یعنی بچہ گھاس میں چرنے لگے, جنگلوں میں چلے گئے, چرنے لگے. یہ لوگ دیکھتے رہ گئے. الغرض حضرت صالح علیہ السلام نے قرآن کے لفظ آپ سے کہا قوم سے, اے میری قوم سنو, اب اس شہر میں ایک تالاب ہے, ایک دن یہ اونٹنی پانی پئے گی, ایک دن تم پانی پیو گے, اور جس دن اونٹنی پانی پیو اس تالاب سے تمہیں نہیں پینا ہے, اور جس دن تم پیو گے اس دن اونٹنی نہیں پیے گی. اور اونٹنی یہ رب کی نشانی ہے نا, ناقۃ اللہ, اللہ کا ناقہ ہے, اللہ کا ناقہ ہے, یہ رب کی نشانی ہے. اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا, اسے مارنا نہیں, اسے ستانا نہیں, اس کے ساتھ کچھ کرنا نہیں ہے. الغرض یہ ساری نصیحتیں کر دی, مگر ہوا کیا, جب اونٹنی پانی پینے لگی نا تالاب کا تو چند لوگ دشمن بن گئے, یہ ہمارا پانی پی جاتی, ہمارا پانی پی جاتی. اس میں سے قدار بن سالف ایک شخص تھا آپ کی قوم کا, یہ بڑا ظالم تھا. اس نے طے کر لیا کہ میں اونٹنی کو مار ڈالوں گا. اس نے کیا کیا, اس کے بچھنے, اونٹنی کے بچھنے اور اس کے پاؤں, چاروں پاؤں آدھے آدھے کاٹ دیے. اونٹنی کا بچھنا کاٹا, اس کے پاؤں کاٹ دیے. اس انداز سے اونٹنی کو مار ڈالا. رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا بھیجا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب یہ بھیجا کہ دوسرے دن
ان لوگوں پر زمین کو ہلا دیا، جسے ہم کہتے ہیں دھرتی کم، اگر اردو زبان میں بولوں تو زلزلہ، زلزلہ، زمین پھٹی، زلزلہ آیا، یہ ساری قوم زمین میں دھس گئی، مر گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امت مصطفیٰ ذرا بتاؤ تو صحیح، ایک نبی کی اونٹنی کی مخالفت کا یہ عالم کہ زمین میں دھسا دیے گئے، جنہوں نے صالح علیہ السلام کے آقا کی مخالفت کی ہوگی ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جو لوگ آج بھی آپ کی شریعت مطہرہ کی مخالفت کر رہے ہیں، مسائل تبدیل کر رہے ہیں، قرآن بدل رہے ہیں، عقیدے بدل رہے ہیں، اپنے انجام پر غور کریں۔ اور اہل سنت و جماعت، آپ اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو، بس ہم پر اتنا ہے کہ ہم فکر و عمل میں مضبوط ہو جائیں، کیونکہ علامہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر بڑا مضبوط کہا تھا کہ پہلے قوت فکر و عمل فنا ہوتی ہے، پہلے قوت و فکر و عمل فنا ہوتی ہے، تب جا کر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ آج مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کی عمل کو فنا کر دیا گیا اور اس کے وقار پر زوال آ گیا، اس کے وقار پر۔ جو فکر لے کر اسلام آیا تھا، جو عمل لے کر اسلام آیا تھا، آج اسلام کے ماننے والے ان فکروں سے نااہل ہیں، خالی ہیں، اس عمل سے خالی ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کے اندر پوری امت کو جھنجھوڑ دیا تھا، اے امت مصطفیٰ سنو، پہلے قوت و فکر و عمل فنا ہوتی ہے، تب جا کر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ آج معاشرے کے نوجوان اس فکر میں کہ اتنے متبرک دنوں کے اندر بازاروں میں بیٹھنا پسند ہے، مسجد میں آنا آڑ سمجھتے ہیں۔ بازاروں میں بیٹھ کر تبصرہ کرنا، بازاروں میں بیٹھ کر اچھے و برے لوگوں کی برائیاں کرنا ایک مشغلہ تو بن چکا ہے، مگر مسجد میں آنا آر ہے، یہ فکر ختم ہونے کا نتیجہ، یہ عمل ختم ہونے کا نتیجہ ہے۔ جو قوم رب کے گھر میں 5 منٹ بیٹھنے کو آر سمجھے اور جمعہ کے خطبے کو آر سمجھ کر چند ان مساجدوں کو ترجیح دے، ایسی مسجد کو فوقیت دے جہاں ڈائریکٹ نماز کے بعد خطبے کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہو، ایسی مسجدوں میں قوم کے جوان بھاگتے نظر آئے، اور جو قوم کے نوجوان تقاریروں سے دور بھاگ جائے، یاد رکھنا ایسی قوم کبھی شوکت اور عروج پر کبھی نہیں آ سکتی جس قوم کی فکر مر چکی ہو۔ اور آج جس معاشرے میں آج میں 2 دن سے غور کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے بھی نوجوانوں کی کثرت ہے، گانچی واڑہ اور اس کے علاوہ بہت ساری تعداد جوانوں کی ہے، مگر خاص کر قوم بواہر سنی پٹنی جماعت کے جوانوں کی تعداد بالکل کم ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فرد ہونے کے ناطے اگر کسی کو برا لگے 2 روٹی زیادہ کھائیں، مگر ایمانداری کے ساتھ یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے گھروں میں اس چیز کا اعلان کریں کہ ہماری مسجدیں اپنے فائدے نہ ہو تو پھر بیکار۔ کہاں سوئیں ہمارے نوجوان؟ کیا قلبوں کے لیے رب نے پیدا کیا تھا؟ کیا بازاروں کے لیے ان کو بنایا گیا تھا؟ کیا تفسیروں کے لیے ان کو پیدا کیا تھا؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ جانیں؟ اور پھر کچھ ہوتا ہے تو کہا یہ تو سب مولاناؤں کا کام ہے، جھگڑا لگڑنا ہے نا، یہ لڑائی کرنا، یہ فلاں کے وہاں کھانے جانا ہے، فلاں کے وہاں نہیں جانا، یہ سب مولاناؤں کا کام ہے۔ اچھا تو آپ کا کیا کام ہے؟ ہر حرام و سود و بے سود کھا لینا یہ آپ کا کام ہے۔ اسی لیے تو دین سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی لیے تو دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دین سمجھ کے نہیں گئے، مسجد میں آنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا مسجد کیا ہے، مسجد کی امامت کیا ہے۔ یہ میرا ٹاپک آخر میں ہے کہ امام، ائمہ، حفاظ، قراء، علماء کی فضیلات اور اس کے وقار کو گھٹایا کس نے؟ کس کا ہاتھ تھا؟ کن لوگوں نے ان کی بے قدریاں کی، اور بے قدریوں کا نتیجہ آج کیا نکلا؟ اس کی ذمہ دار قوم ہے، قوم کے وہ بچے ہیں۔ اور امام، مسجد، اس کا وقار انبیاء کے دور میں کیا تھا اور آج کیا؟ آج صرف ایک ہی جملہ رہ گیا، امام کی دور مسجد سے محلے، مسجد سے گھر تک، مسجد سے گھر تک۔ مگر یاد رکھیں مسجد سے گھر تک کی دور یہ آج تم نے بنائی ہے، ورنہ یہی مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی تھی۔ سیاست کا معاملہ بھی وہاں حل ہو رہا ہے، اقامت کا معاملہ بھی وہاں حل ہو رہا ہے، قیادت کا معاملہ بھی وہاں حل ہو رہا ہے، جنگ کے لیے وہیں سے بھیجے جا رہا ہے، تجارت کے لیے وہیں سے معاملہ طے ہوئے۔ مسجد ایک ہے، معاملہ سارے، حکومتیں وہیں سے بن رہی ہے،
हुकूमतें वहीं से बन रही, हुकूमत का माल वहीं आ रहा है, तकसीम वहीं से हो रहा है, माल गनीमत वहीं जमा हो रहा है, तकसीम भी वहीं से हो रहा है, मसाइल वहीं हो रहे हैं, घर के झगड़ों का हल उसी मस्जिद में हो रहा है। आज मस्जिद को हमने सिर्फ 5 वक्त की नमाज, वो भी एक सब, वो भी कौन से लोग, 60, 70, 50 साल वाले बूढ़े, जवान तो दिख ही नहीं रहे, जवान तो दिख ही रहे हैं, वरना इन सब की भी तरतीब थी, जवान फिर वो फिर ये फिर वो लोग, ये तरतीब इस्लाम ने जो दी थी उसकी हिकमत थी, मगर अब वो सारी हिकमतें ख़त्म है। अब तो सारे बूढ़े चारपाई लेकर बैठे हैं, कुर्सियाँ लेकर, है ना, कुर्सियाँ लेकर बेचारे बैठे, कमज़ोर हो चुके हैं, घर में कुछ काम भी नहीं रह गया। अब एक ही काम है, मस्जिद में जाओ, अपना वक्त गुजारो, वक्त गुजारने की नीयत से आ रहे हैं बेचारे। अलगरज अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे, और अंबिया इकराम और उनके कौम के वाक़ियात हमें झंझोड़ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने असा को अज़दाब बनाया, और अज़दाब बनाकर जादूगर, फ़िरौनी जादूगर के तमाम सांपों को खा लिया ना, जादूगर सेकंडों में ईमान ले आए, सारे जादूगर मोमिन हो गए, मगर फ़िरौनी ईमान नहीं लाए। जब फ़िरौनी ईमान नहीं लाए तो जादूगरों को जो ईमान ला चुके थे ना, उनको सताने लगे, और बहुत ज़्यादा सताने लगे। तो इन लोगों ने शिकायत की मूसा अलैहिस्सलाम से, हुज़ूर हम तो ईमान क्या लिया, ये फ़िरौन तो बड़ा जुल्म कर रहा है। आपने हाथ उठाया, कुरान की आयत है, क्या कहा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, मौला ये फ़िरौन सरकश हो चुका है, फ़िरौन सरकश हो चुका है, ए अल्लाह तो उन पर अजाब भेज, ऐसा अजाब जो उनके लिए सजावार हो, और ऐसा अजाब देना मौला जो मेरी कौम के लिए भी आने वाली बाद में लोगों के लिए इबरत बन जाए, ऐसा अजाब देना। क्या हुआ? अल्लाह ताला ने 5 अजाब लगातार उन पर भेजे कि ना भेजे, 5 अजाब भेजे थे। पहला अजाब तूफान भेजा, तूफान आया, बारिश आई, सब डूब गए, मगर वो लोग जो हज़रत मूसा पर ईमान ले आए थे नहीं डूबे। बनी इसराइल बच गए, ये डूब गए। जब 1 महीने तक परेशान हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास, माफ़ कर दें, हम ईमान ले आएंगे, आज के बाद तौबा करते हैं, आप सिर्फ दुआ कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम मान गए, हाथ उठाए, मौला अजाब दूर कर दे। 7 दिनों के बाद ये अजाब दूर हो गया, खुशहाली में आ गए। 1 महीने तक अपने वादे पर, मौक़िफ़ पर कायम रहे। फिर क्या हुआ? फिर मुड़ गए, फिर सताने लगे, फिर उनको मारने लगे, फिर जुल्म सितम करने लगे, फिर अजाब आ गया। फिर अजाब क्या हुआ? टिड्डियाँ इनके घरों में, खेतों में, बर्तनों में घुस गई। ये कुरान के लफ्ज़ है, 5 लफ्ज़। टिड्डियाँ घुसने लगी, तबाह कर दिया। अलगरस फिर आए तौबा करने के लिए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। फिर क्या हुआ? 1 महीने तक सही रहे, फिर महीने के बाद फिर सरकश हो गए, फिर तौबा, फिर गुनाह करने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम पर जुल्म करने लगे। फिर तीसरा अजाब आया। क्या आया? कुरान का लफ्ज़ कुम्मल, जू, एक कीड़ा था, जो कीड़ा जहाँ घुस जाए उसे तबाह कर देता था। उस कीड़े का अजाब, उस कीड़े का आलम ये था, इनकी भौंवों में घुस जाता था, ये भौंवों के बाल ख़त्म कर देता था। मूँछ में घुसता था, मूँछ ख़त्म कर देता था। अगर बदन में घुस जाता था ना तो जगह जगह सुराख कर देता था। हैरान हो गए थे, रात को सो नहीं पाते थे, रात को सो नहीं पाते थे। सोचें आप, इन अजाबों को मामूली न समझें। ख़ासकर नबी पाक के गुस्ताखों के लिए अजाब इबरत है, ये अजाब इबरत है। आप घुस गई मक्खियाँ उनके अंदर। फिर जब वो हैरान हो गए, आंखें लाल हो गई न सोने की वजह से, फिर आए तौबा के लिए, मूसा माफ़ कर दे, आज के बाद हम नहीं करेंगे, हम ईमान ले आएंगे, सताएंगे कभी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रम खा लिया, दुआ की, मौला बख्श दे, इनको बख्श दे, ये तौबा करते हैं। अलगरज फिर अजाब उठा लिया गया। चौथा अजाब उन पर आया, किसका? मेंढक। 1 महीने तक सही रहे, फिर जुल्म करने लगे। मेंढक, ये डेढ़ के जिस्म कहते हैं। हुआ क्या? जहाँ बैठते थे ना, 1000, 2000, 5000 की तादाद उलमाओं ने लिखी, एक साथ आसमान से उनके सरों पे गिरती थी। वो जंगली डेढ़ के, लाल, पीले, केसरी, इस तरह के कलर वाले थे। आप सोचे अगर हम यहाँ बैठे हों, हम बैठे हैं, अचानक ऊपर से ऐसा जानवर बड़े बड़े गिर जाए, क्या हालत होगी? हम यहाँ से भागते नज़र आएंगे। वो जहाँ बैठते थे वहाँ गिर जाते थे, उनके शरीर पे घुस जाते थे, बदन में दाखिल हो जाते थे, घरों की छत पे गिरते थे। अलगरस फिर दौड़े, तौबा की, तौबा कबूल हो गई। फिर मान गए आप बात। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, यह अजाब भी दूर हो गया, देणके का, मेढक का अजाब भी दूर हुआ। फिर 5वां अजाब 1 महीने के बाद इन पर क्या आया? खून का आया। जहाँ आए वो लोग, जहाँ भी हाथ डालते खून निकलता,
جہاں دیکھتے وہاں سے خون نکلتا۔ الغرض وہ حیران ہو گئے یہ کیا ہے؟ تو فرعون نے کہا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پانی پیتے وہاں سے پیو۔ جب وہ لوگ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مومن پانی بھرتے تھے تو پانی آتا تھا، وہ بڑھنے جاتے تھے تو خون ہو جاتا تھا۔ پھر کہا جس برتن میں وہ بھرتے ہیں اسی برتن میں تم بھی بھرو۔ جب اسی برتن میں بھرنے لگے تو ان کے برتن میں تو پانی ہوتا تھا، ان کے برتن میں خون بن جاتا تھا۔ آخری تدبیر فرعون نے کیا بتائی؟ جس برتن سے وہ پیتے اسی برتن سے تو بھی منہ لگا کر پی۔ جب وہ پینے لگے تو پانی تھا، یہ پینے لگے تو خون بن گیا۔ الغرض پھر توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے سفارش کی۔ پھر آخر کار جب آخر میں چھٹی مرتبہ انہوں نے 1 مہینے کے بعد پھر ستانا شروع کیا، حد پار کر دی، سرکش ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ سب کو دریائے نیل کے اندر ایسا عذاب دیا کہ آج ان کی قبروں کے نشان تک نہیں ہے، ان کی قبروں کے نشان تک نہیں ہے۔ قرآنی واقعات ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام کیوں آئے تھے؟ اس کا مقصد میں نے کل بیان کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کہ آ جاؤ سب رب کے بندے ہو، رب کی طرف آ جاؤ۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ پھیلا دی، ساری شریعت اور اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، شروع سے لے کر آخر تک تمام دین ہم کو دے دیا۔ اگر آج بھی ہم اس دین کو پس پشت ڈال رہے ہیں، عقائد ہو، اعمال ہو، ہمیں پتہ ہے فرض واجبات سنن و مستحبات کیا، اگر پتہ نہیں ہے تو ہم پہ جاننا ضروری ہے، سیکھنا فرض ہے، فرض علوم کورس کو سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم کوتاہی کریں گے تو گناہ ہمارے سر ہے۔ الغرض جب ساری چیزیں بتا کے چلے گئے، ماں کی گوشت سے لے کر قبر کی لحد تک انسان کو کس انداز سے زندگی گزارنی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری بتا دی۔ کوتاہی ہم میں ہے، غفلت ہم میں ہے، ورنہ یاد رکھے اسی غفلتوں میں پڑے رہے، شریعت مطہرہ کو پس پوچھ ڈال دیا تو یہ واقعات جو میں نے بیان کی ہے، جو قرآن کے اندر موجود ہے، ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے۔ آنکھیں کھلے گی، درد ہوگا، دل صاف ہوگا، خوف خدا بیٹھے گا، اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی رب تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اس مقصد پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو قائم و دائم رکھے، عشق نبی پر ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا عشق نبی کو معجزن فرمائے، آنے والی نسلوں کے دلوں میں عشق نبی خوف خدا کو معجزن فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر بیٹیوں کا کیا مقام ہوا، عورتوں کا کیا مقام ہوا، انسان آپس میں کس انداز سے شکم، شکر، حلم والے، بردبار، محبت والے بنے، اسلام کے بعد کس انداز سے نظام چلا، کیسی محبتوں کی مثال صحابہ نے پیش کی، اور کس انداز سے اسلام آگے بڑھتا رہا، انشاءاللہ عز و جل اس کے واقعات کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔